کا بھلا ہو جائے، جتنا عوام خوش ہوگی یقین کریں ملک بھی اتنی ہی ترقی کرے گا، آپ لوگ بھی اسی طرح حکومت کر پائیں گے۔ تو مجھے بتائیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا الیکشن ہوں گے تو سب چیزیں جو ہیں کنٹرول میں آ جائیں گی، اور بجلی اتنی مہنگی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا، وہ اور زیادہ مہنگا ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے نہیں، اس کو؟ میں یہ کہوں کہ دیکھیں، بظاہر تو دو چار چیزیں ہیں، پیٹرول تھا تو سستا ہوا تھوڑا سا، بظاہر آپ کہہ سکتے کہاں ہیں، سستا ہو، پھر مہنگا ہوتا ہے، وہ پھر نہیں، وہ ابھی تو ذرا سا کچھ اتنا سا سستا کرتے ہیں ڈبل ٹرپل ڈبل مہنگا کر لیتے ہیں۔ کر دیتے اچھا، یہ وقتی بات ہے، یہ اصل میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں کریں جس سے اقتصادی حالت ایسی ہو کہ مجھے اور آپ کو عالمی سطح پر پیٹرول زیادہ ہو کم ہو، مجھے اور آپ کو فرق نہ پڑے۔ عالمی سطح پر کچھ بھی کم زیادہ ہو، وہ ہے کہ ہماری اقتصادی حالت صحیح ہو۔ اقتصادی حالت یوں نہیں صحیح ہوتی کہ آپ باقاعدہ مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ پتہ نہیں یہ ریلیٹڈ بات ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گندم کا بحران ایک پیدا ہوا ہے، بظاہر تو وہ سستی ہوئی ہے گندم۔ اچھا، نہیں وہ کہہ رہے ہیں گندم بہت زیادہ ہو گئی میں ہے، جو باہر سے وہ ہم نے امپورٹ کر لی ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں، وہ نہیں سستی کر وہی کے بیچ رہے ہیں۔ نہیں، یوں نہیں، یہ اتنی سمپل سی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ بظاہر تو آپ کہیں گے نا 5,000 گندم تھی آج سے 3 مہینے پہلے، اور اب وہ زمیندار گندم بیچ ہی نہ پائے۔ اس سے جو بڑا بحران آنے والا ہے اس پہ نظر رکھیں، اور یہ ساری نااہلی، نالائکی اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب وہ ہوا یہ ہے کہ مارچ میں ہماری گندم کی فصل آنا شروع، پہلے سندھ میں آتی ہے، پھر پنجاب میں آتی ہے، یہی سب سے زیادہ مارچ میں ہماری فصل آنی تھی۔ اسی وقت جو پچھلی گورنمنٹ تھی، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس دور میں آرڈر گیا کہ گندم امپورٹ کر لیں۔ اب یا تو جنوری میں گندم آ جاتی، جب 5,000 تھی تو 4,000 ہو جاتی، تو وہ تو سستا ہوتا۔ اب آپ کے پاس پہلے ہی گندم پوری ہے، اور آپ نے امپورٹ بھی کر لی اس وقت جب کہ آپ کی نئی فصل آنے والی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو اوور ہو گئی تو آپ نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہ گندم لیں گے۔ اس سے آپ کی یہ بھی ہوا کہ عام پرائیویٹلی بھی لوگوں نے لینا بند کر دیا۔ تو یہ ٹیکنیکلی زمیندار سے دشمنی نہیں ہو رہی، یہ غلط ہے، یہ ملک سے دشمنی ملک ہوتی سے ہے۔ میں دشمنی ہو یہ رہی عرض ہے، کرنا ایسے ہی چاہ ہے رہا ہوں۔ بالکل۔ بس اب اس کے جو باقی اثرات ہوں گے وہ اگلے میں بتا دیتا ہوں آپ جی کو۔ بالکل۔ یہ نہیں جائیں گے تو اگلے سال وہ جو زمیندار ہے جس نے بڑی مشکل سے یہ گندم کاشت کی ہوگی، کھاد ڈالی ہوگی، پانی دیا، وہ پتہ نہیں گندم کاشت نہ کرے گا۔ جب کاشت نہ کرے گا تو اگلے سال بحران جب پیدا ہوگا، پھر آپ امپورٹ کر کے پھر کیا کریں گے؟ ملک کے زر مبادلہ جائیں گے۔ پہلے یہ جو خریدی گئی ہے جس کی بالکل ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے کتنے ہزار ڈالر جو کہ ہم مانگتے پھر رہے ہیں اب، ڈالر آئی ایم ایف سے یہی مانگتے ہیں نا، وہ آپ نے ویسے ہی خرچ کر کے منگوائے تو کیوں منگوائے؟ وہ ایک الگ انکوائری ہے، کرتے پھریں۔ ان کو سزائیں اگر نہیں دے سکتے، جو میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا، یہ کمیشن تو بنتے رہیں گے، وہ ظاہر ہے کہ اس میں کافی لوگ ایسے انوالو ہوتے ہیں جو اس قابل تھے کہ وہ یہ کر سکتے۔ اب جو اگلے امپورٹ کریں گے وہ انہوں نے، یعنی کما کون رہا ہے؟ زمیندار نہیں، مافیا کما رہا ہے۔ جو سٹاک کر لے گا آج 2,200، 2,300، 2,500 یا 2,700 روپے من، وہی 4 مہینے کے بعد آپ کو 5,000 ہی ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمیندار نے تو کچھ نہ کمایا، اس نے کمایا جس کے پاس سرمایہ تھا، یا پھر اب ایکسپورٹ کر دیں گے پھر امپورٹ۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا، ابھی بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اس پہ توجہ اگر دیتی ہے تو یہ ملک کرائسس ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہونے نہیں دیں گے۔ وہ جو لوگ ہیں نا پیچھے مافیا، اسے ہر صورت میں زمیندار سے گندم لے لیں، زمیندار سے گندم اسی بھاؤ لے لیں جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، کوئی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ خیراتی سبسڈی دی، یہ دی، وہ دی، آپ لے کر اس کو کر دیں ایکسپورٹ۔ اب جو بھی گندم میں ہے تو وافر نا، اس کو ایکسپورٹ کر دیں تاکہ ملک کو زر مبادلہ بھی آئے۔ ہاں، اگر ڈیفرنس ہے عالمی مارکیٹ میں اور اس میں، یہ اب لیتے ہیں مہنگی گندم، تو آپ 200-400 روپے جو زیادہ مہنگی لیں گے وہ دے دیں، سبسیڈائز کر دیں، تاکہ ملک کو ذریعہ مبادلہ بھی مل جائے اور ملک بچ بھی جائے۔ ورنہ اگلے سال پھر یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے گندم پیدا نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے زمیندار نے تو کچھ کھانا ہی ہے نا، تو نہیں اگر اسے گندم دے گی تو پتہ نہیں وہ کیا بیجے گا۔
تو یہ صورتحال اتنی سمپل نہیں جتنی ہم یہاں بیٹھ کے، اس میں بہت چیزیں انوالو ہیں، اور یہ بحران آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی، ہمارے ہاں ایکسپورٹ پہ کیوں نہیں فوکس کیا جا رہا، کیوں نہیں اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ